اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج 23 رمضان المبارک ہے۔ رمضان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ وظائف کیے جاتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے اور وظائف پڑھے جاتے ہیں جن کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام عبادات قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتے، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اور روزے دار تو جو دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ جو وظیفہ کرتے ہیں وہ رزق میں کشادگی کے لیے کرتے ہیں، یا جن کے گھروں میں مسائل ہیں، لوگ بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ بہت سے ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا اور وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رزق کشادہ ہو، کیونکہ وہ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کے لیے انہیں سوچنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ زیادہ لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑھتے، بہت مختصر سے وظیفے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے۔ وہ نہایت ہی مختصر ہے، بلکہ اس میں آپ کو کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق کشادہ ہو تو زیادہ وقت بلکہ ہر وقت باوضو رہا کرو۔ ہر وقت باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ دوسری جو چیز ہے رزق میں اضافے کے لیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کا ذکر کرتے رہنا۔ کوئی بھی ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر میں مشغول رہنا بندے کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ کیونکہ رمضان ہے تو رمضان میں ویسے بھی لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کچھ بھی مصروفیات ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کریں۔ کوئی بھی ذکر کر لیں، زیادہ سے زیادہ جو پڑھا جاتا ہے وہ وظیفہ یا وہ ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یا حیّ یا قیوم کا ہے۔ اگر آپ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ ہر وقت کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کے جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو وظیفہ ہے جو اکابرین اور علماء کرام بھی بتاتے ہیں وہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اول تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر، یعنی نماز فجر سے لے کے شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے جو پورا دن کا وقت ہے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ اور اس کے بعد جب نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی ذکر آپ کر لیں، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، اللہ اکبر کا، لا الہ الا اللہ کا، کوئی بھی ذکر کریں۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بہت کشادہ ہو تو مغرب کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کرنا ہے، اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھ کر رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ جتنا چاہیں اپنے لیے رزق کی کشادگی مانگ سکتے ہیں، جتنی چاہے اپنے لیے دولت مانگ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر جگہ موجود ہے، حدیث شریف میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے، علماء کرام نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے۔
حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور باقی اسلامی کتابوں میں بھی آپ پڑھیں تو اس کا ذکر ملتا ہے کہ سورہ کوثر کو مغرب کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے سے 8-10 دن یا 3 دن یا 4 دن آپ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے بہا اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کریں سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں، کیونکہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے نصیب کے آڑے آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہمارے نصیب کے آڑے آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، پھر اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، بہت مختصر سورت ہے، 3 آیات ہیں اس کی، اور اس کو پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔